کہ گرے ہوئے پیسے بعض اوقات روڈ سے مل جاتے ہیں یا کوئی زیور مل جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس کا اگر ہم پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پہ تقریباً چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ مسلم کا مال ہے، اس میں مالک کو تلاش کر کے اس کو دینا ہوگا، اگر اٹھا لیا ہے تو دینا ہے، اور یہ ایک امانت ہے، یہ ہم اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں گے، یہ سمجھ لیں کسی کا مال جیسے اٹھا لینا ہے اپنے، تو مالک کو تلاش کریں گے، تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ عام طور پہ عرف میں اعلان کا طریقہ ہے وہ کریں، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب مالک اس کے تلاش سے مایوس ہو چکا ہے تو خود غریب ہے رکھ لیں، ورنہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور یقیناً یہ مال کی مقدار کے اعتبار سے یقین مختلف ہوتا رہے گا، اگر 50 روپے ملے ہیں تو کتنے عرصے تلاش کرے گا، 5000 کا نوٹ ہے تو، اور ایک 50 لاکھ کا بیگ مل گیا ہے تو اس اعتبار سے آدمی خود اس کا اندازہ کر لے، اور اس میں یہ فقہ نے فرمایا کوئی ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی ہے جیسے سبزی ہے یا کچھ پھل ہے وہ تو فوراً استعمال کر سکتے ہیں، اور اب پھر بالفعل اگر بعد میں مالک آ جاتا ہے اس کو دے دیں یا اس سے معاف کروا لیں، نہیں آیا تو پھر استعمال کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے ادھر کا۔ باہر کے ملکوں کے اندر اگر کوئی مال ملا ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ کسی کافر کا ہے تو کافر کا مال دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ جیسے بھی ملے وہ مال مباح ہے، پھر تلاش کر کے دینا کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر قیمتی شے ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یا اسلام کا اچھا امیج قائم ہو تو اچھا ہے مالک کو تلاش کر کے دیں، وہ خوش ہوگا کہ بھئی اسلام کی بہت اچھی تعلیم ہے، تو یہ جو باہر کے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر باہر کا کوئی ایسا مال ہو باہر کے ملک میں ملے اور جیسے موبائل مل گیا اس میں آپ نے اس کو چیک کیا تو تمام غیر مسلمین کے نام ہے تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کے مسلمان کا نہیں ہے، اس میں اگر آپ پہنچا دیں بہت اچھی بات ہے، اور نہ پہنچائیں رکھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن پہنچانے میں بہتری ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ٹیکسی میں کوئی خاتون پرس بھول گئی تھی تو دیکھا تو اس میں کافی بگ اماؤنٹ، بہت بڑا اماؤنٹ موجود تھا، تو انہوں نے جا کے وہ عورت کو دیا، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں صاحب اس کا کیا یہ حل تھا؟ میں نے کہا آپ رکھ سکتے تھے، شرعی لحاظ سے جائز تھا، وہ سر پہ ہاتھ مارا، مجھے پہلے پتا ہوتا تھا، میں نے کہا نہیں آپ نے بہرحال دے دیا، یہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے بہت خوش ہوئی، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں مسلمان، جی ہاں، تو ایک اپنا امیج بنانا بھی بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے، دو سوالات ہیں جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسلامی طور پہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال، پرائز بانڈ بالکل جائز ہے کیونکہ اس میں ایک تو جوئے کا معنی نہیں ہے، یہ جوئے کا مفہوم اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انعام نکل آیا ٹھیک نہیں نکلا تو آپ کا پرائز بانڈ ضائع ہو گیا تو جوا متحقق ہوتا، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا اس میں سود کا مفہوم بھی نہیں ہے، سود کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ مالی معاملہ کریں تو اس میں اصل ایسڈ سے کچھ زائد مشروط کر لیں کہ یہ ضرور دینا ہوگا، یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے، انعام کا ایک ترغیب ہے، نکلا ہے نکلا ہے، نہیں نکلا نہیں نکلا، اس لیے ہم اس کے لیے حکم جوازی رکھتے ہیں، اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک دو کا نہیں نکلا تو کسی نہ کسی کا تو ضرور نکلے گا، وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو مشروطی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ان کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن ہم اس کے جواز کے حکم دیتے ہیں اور صرف یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قدو شریف کا مذاق اڑانا یا اس کو مطلب ناپسند کرنا، مذاق اڑانا تو بالکل بہت سخت منع ہوگا، لیکن اس جہت سے کہ وہ نبی کریم کی سنت ہے تو پھر یہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کوئی بتا دے کہ یار مذاق نہ اڑاؤ تو نبی کریم کی سنت ہے، اب بھی اگر وہ کرے تو اس کے لیے بڑا سخت حکم ہوگا۔ اچھا ایک ہوتا ہے ناپسندیدگی، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ طبعی لحاظ سے پسند نہیں ہے لیکن وہ اس کی بے ادبی بھی نہیں کر رہا، کہتا ہے بس آپ کھائیے اس طرح، لیکن طبیعت نہیں چاہ رہی، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، احترام لازم ہے کہ قدرت و اختیار میں نہیں، اور ایک ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یار مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے، یہ بہت سخت حکم رکھتا ہے، اس میں بھی ایمان پہ فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے ادب اور احترام کے ساتھ اگر نہیں کھانا تو نہ کھائیں، ذہن میں رکھیے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ انشاءاللہ کیسے لکھیں، ان کو علیحدہ پھر شاءاللہ یا انشاء ملا کے لکھیں، اور کسی نے کہا کہ جی سنا ہے کہ انشاءاللہ اگر لکھے ملا کر تو یہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو عربی اسلوب ہے یہ لکھنے کا، یہ ان علیحدہ ہوگا اور شاء یہ فعل علیحدہ ہے اور اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ نے ملا کے انشاء لکھا تو یقیناً یہ مصدر بنے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ اب انشاءاللہ اگر اس طرح لکھا ملا کر تو اس کا مطلب اللہ کو پیدا کرنا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے لیکن انشاء مصدر ہے، اس صورت میں انشاء یہ مصدر ہے، پیدا کرنا اس کا معنی ہے، باب فعل کا مصدر ہے، اور اس میں جلالت اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ مصدر جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے۔ اگر میں یوں لکھ دوں انشاءاللہ الخلق، اس کا معنی ہوگا اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنا،
تو اللہ تعالیٰ تو فائل بن رہا ہے، مفعول کوئی بن رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا لازم آئے گا، تو یہاں سے یہ ترجمہ نکال لینا کہ انشاء اگر ملا کر لکھا تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کو پیدا کرنا، اور یہ تو بہت غلط مفہوم ہو جائے گا۔ تو یہ وہی کہے گا کہ جس نے گرامر نہیں پڑھی ہوگی، جس کو نحو کے اصول صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے، وہی ایسے دعوے کرے گا۔ اور عمومی طور پر مطلب معروف ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرامر سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ایک مخصوص فیلڈ میں کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہر فیلڈ کے اندر ٹانگ اڑانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس سے عوام الناس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مذہبی یا سیاسی طور پر جھوٹی افواہ پھیلانا جس سے انتشار پھیلے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ناجائز ہے، چاہے سیاسی بیس کے اوپر ہو چاہے مذہبی اعتبار سے ہو، کیونکہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، ان کے بچے بھی سکولز وغیرہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی غلط بات کسی کے بارے میں منسوب کر کے عام کر دینا ان کے لیے اپنے خاندان میں پھر بچوں کا اسکول وغیرہ کے اندر معاملہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور مذہب کا معاملہ تو اور زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیے کہ آپ سفر معراج پر جب گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہوئے کے آدمی کے ہاتھ میں ایک کانٹا تھا، وہ اس نے آنکھ میں مارا زور سے، اس کو پھاڑ دیا، پھر ناک میں مارا اور پھاڑ دیا، پھر منہ میں مارا اور اس کو پھاڑتا ہوا پیچھے لے گیا، پھر اس طرف اس نے یہ عمل کیا، اتنے میں یہ صحیح ہو گیا، پھر اس طرح بار بار ایسا وہ کرتا رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا، جس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹی بات کہتا تھا اور وہ آفاق میں پھیل جایا کرتی تھی۔ تو میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میرے ذہن میں ایسی آیا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو شاید اس صدی ہجری کا ہی ہوگا، کیونکہ پہلے دور میں تو اتنی تیزی سے بات نہیں پھیلتی تھی، اس دور میں غلط بات آپ عام کریں، ہیڈنگ بہت ٹاپ کلاس کی بنا لیں، اٹریکٹیو ہو، ایک دم شاکڈ کر دینے والی ہو، پھر دیکھیں کہ ہماری جو عوام ہے کس طریقے سے اس خبر کو قبول کرتی ہے اور فوراً پھر اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر اور دیگر جگہ ڈالتی ہے۔ میں ایسے تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر میرے مسلمان بھائی بہن ہیں تو آپ ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے چیز چلی گئی، آپ روک نہیں سکیں گے، جتنا جھوٹ عام ہوگا آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا، اتنا بڑا گناہ جاریہ۔ اور پھر یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، کسی کی عزت خراب کر دینا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، ہوگا یہ کہ آپ کو میدان معاشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور جس کے بارے میں آپ نے کہا اسے بھی کھڑا کیا جائے گا، اور پھر وہ مظلوم جو ہے وہ آپ سے حساب لے گا۔ اور حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر اس سے حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بخشش پا جائے، جنت میں چلے جائے، اور آپ کے لیے خدا نہ کرے جہنم کا حکم ہو۔ اور جب اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک کے بارے میں نہیں لاکھوں کے بارے میں ہم کر رہے ہوں، اور پھر نیکیاں ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہ ہو، جو مقبول نیکیاں ہیں وہ تو بہت ہی شاید ہم کم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں علوم دینیہ کا علم نہیں ہوتا، ناقص سے نیکیاں ہوتی ہیں، اور پھر اتنی جرأت اور دلیری کے ساتھ ڈے آف ججمنٹ کو بھلا کر انسان صرف دنیا کے لیے ایسی حرکتیں کرے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے بہت ہی احتیاط کیجیے۔